الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق شروع کریں گے سورہ آل عمران شریفہ کی 77 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ مِنْهُمْ بے شک ان میں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی اہل کتاب، وہ لوگ جو اللہ رب العزت جل مجرکیم کی آیات مبارکہ کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر، یہ تھوڑے تھوڑے پیسے سے مراد ساری دنیا بھی لے لیں تو تھوڑی ہے، وہ تبدیل کر دیتے تھے، جس طرح پچھلے برکہ میں ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ بے شک ان میں سے لفریقاً ایک ایسا ٹولہ بھی ہے کہ یلوون السنتہم کہ جو زبان کو گھما پھراتا ہے، یعنی صحیح بات کو زبان گھما پھرا کر غلط کرتا ہے، السنت بالکتاب کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ من الکتاب تاکہ تم گمان کرو کہ یہ بھی کتاب ہی کا حصہ ہے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب کا حصہ ہے نہیں، ویقولون ہوا من عند اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمہارے سامنے تلاوت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے نازل فرمودہ ہے، حالانکہ وما ہوا من عند اللہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ اللہ الْكَذِبَ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ یعنی وہ جانتے ہیں کہ ہم جو بکواس بک رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو کچھ ہم لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں مراد وہ یہود و نصارہ بالخصوص ہیں کہ جو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ آیات الہیہ کو بگاڑتے تھے۔ بعض تو بدبخت قرآن مجید فرقان مجید میں بھی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس طرح میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے لیے لفظ رائنا کو بگاڑ کر انہوں نے رائنا وغیرہ پڑھا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ قرآن مجید فرقان مجید میں بھی نقص ڈالیں، جس طرح ان دنوں ایک بات وہ مشہور ہے میڈیا پر کہ امریکہ والوں نے بدبختوں نے وہ جعلی طور پر کچھ بنانے کی کوشش کی، جس کو انہوں نے قرآن کریم کا نام دیا کہ وہ 3 چیزیں تورات، زبور اور قرآن کو ملا کر کہتے ہیں ہم ایک نئی ہدایت والی کتاب بنا رہے ہیں، وہ ہدایت والی نہیں ہے، گمراہ کن کتاب۔ تو کافروں کی یہ شروع سے کوشش رہی ہے کہ قرآن مجید فرقان مجید کی مخالفت کریں، بالخصوص انہوں نے تورات میں، زبور میں اور انجیل میں، صحائف انبیاء میں وہ جی بھر کے انہوں نے تحریف کی، جو ان کا جی چاہا ویسے کیا، اور انہوں نے وہ انداز ایسا اختیار کیا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے نازل فرمودہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ تھا نہیں۔ جس طرح انہوں نے میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم کی نعت پاک کو تورات سے، زبور سے، انجیل سے نکالا، اپنی طرف سے غلط سلط چیزوں کو اس میں شامل کیا، اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل فرمودہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے اس فعل بد کی تردید فرما رہا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا ان میں ایک ایسا ٹولہ بھی ہے اہل کتاب میں، یعنی علماء ہیں، وہ خود کو علماء کہلوانے والے ہیں، کہ یلوون السنتہم بالکتاب جو کتاب کے معاملے میں زبان کو پھیرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ لتحسبوہ من الکتاب تاکہ گمان کرو تم کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، ویقولون ہوا من عند اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمودہ کتاب ہے، حالانکہ وما ہوا من عند اللہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے نازل فرمودہ کتاب نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کبھی یہودی تورات
اور کبھی عیسائی تورات یا انجیل کی کوئی آیت پڑھ کر ہمیں یہ کہتے ہیں یہ انجیل کی آیت ہے یا یہ تورات کی آیت ہے یا یہ زبور کی آیت ہے یا صحائف انبیاء پہ نازل ہونے والے اس صحیفے کی کو آیت ہے، تو یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو مانیں کہ نہ مانیں؟ یعنی ہو سکتا ہے وہ واقعہ اس کی آیت ہو اور ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہو، تو یا رسول اللہ اس کا اقرار کریں یا انکار کریں۔ میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرمانے لگے جب تمہارے سامنے کوئی بھی وہ عبارت پڑھیں تو تم یہ جواب دینا جو اللہ نے نازل فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، بس ٹھیک ہے۔ اگر وہ جملہ جو انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ ہے تو تمہارا انکار نہیں ہوا، اگر انہوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے تو تم نے اس کا اقرار ہی نہیں کیا، تم نے انکار کر دیا کہ ہم اس پر صرف ایمان لاتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور جو تم نے آگے پیچھے اس میں شامل کیا لاحقہ یا جو سابقہ تم نے لگایا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، صرف وہ مانتے ہیں جو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے نازل فرمودہ۔ خلا کی کائنات جل وعلا فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل فرمودہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں نجران کے عیسائی آئے تھے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا رسول بن ان کے ساتھ مباہلے کا بھی ارادہ فرمایا تھا، جس طرح آپ قبل ازیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ پڑھ چکے ہیں۔ مباہلے کی آیات بارکہ قبل ازیں آپ اسی سورہ بارکہ میں آل عمران میں آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، واقعہ بھی آپ نے سنا۔ یہودیوں نے بارگاہ سالت مآب میں کچھ بکواس بکی، ابو رافع نامی ایک یہودی، بالخصوص اس کا نام لیا جاتا ہے، مترکن یہودی بھی، اور اسی طرح منافقین نے بھی یہ جملے کہے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے جب رب کائنات جل وعلا نے یہ آیت بارکہ نازل فرمائی تھی کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور بعض روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ارشاد گرامی قدر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب ایسی آیات بارکہ کا نزول ہوا تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا ہم نے اس کا سارا کہنا مانا، نماز پڑھو ہم نماز پڑھنے لگے، روزے رکھو ہم بھوکے رہنے لگے، زکوٰۃ تو ہم نے اپنا مال بھی دیا۔ اب معاذ اللہ رہ کیا گیا ہے؟ کیا یہ نبی چاہتا ہے کہ ہم اس کی اس طرح عبادت کریں جس طرح عیسائی عیسیٰ کی کرتے ہیں؟ یہ منافقین نے بھی کہا تھا، لیکن مفسرین کرام اس جگہ نقل فرماتے ہیں یہ جملے کفار نے بھی کہے تھے، عیسائیوں نے یا یہودیوں نے بھی یہ جملے کہے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، حضور کا نام لے کر کہا تھا یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے عبادت کی جائے جس طرح عیسائی عیسیٰ کی کرتے ہیں یا یہودی عزیر کی کرتے ہیں، ہم اسی طرح ان کو مانیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ بتا دو ما کان لبشر ان یؤتیہ الکتاب والحکم، یہ ممکن نہیں ہے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب بھی عطا فرمائی ہو اور حکمت بھی عطا فرمائی ہو، والنبوۃ، اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو چھوڑ کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور بعض مفسرین کرام نے جگہ یہ بھی نقل کیا، یہ جگہ دراصل یہود و نصارہ کی وہ تردید ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں عزیر نے کہا کہ مجھ کو میری عبادت کرو، اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو۔ رب کائنات نے ان کی بھی تردید فرما دی۔ یہ ممکن نہیں ہے، بشری نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ جن نہ بشر نہ فرشتہ، ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبوت بشروں کو دی گئی ہے، انسانوں کو دی گئی ہے، اس لیے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف بشر کا ذکر فرمایا کہ نبوت اور حکمت ان کو عطا کی گئی۔ فرماتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، ما کانا، یہ ممکن نہیں ہے لبشر، کسی بھی بشر کے لیے کہ یؤتیہ الکتاب، یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کتاب عطا فرمائی ہو، والحکمہ، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی سرفراز فرمایا ہو، والنبوت، اور نبوت کا عالی شان مرتبہ بھی عطا فرمایا ہو۔ اتنی نعمتیں جس کو عطا فرمائی ہو وہ یوں کہے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں وہ تو نبی ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں،
ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں۔ کیا آج کوئی عالم دین نہیں، عام بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رب کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ کوئی بھی مسلمان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، کسی بھی مسلمان کی یہ جرت نہیں ہے۔ جو کہے گا وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جب ایک عام مسلمان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، ایک عام عالم دین یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے براہ راست ہدایت لینے والے ہیں، ان پر تو نزول وحی ہوتا ہے۔ وہ کیوں کر یہ جملہ کہیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ عیسیٰ کہہ سکتے ہیں، نہ عزیر کہہ سکتے ہیں، نہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کی جانب اس چیز کو منسوب کیا جا سکتے ہیں۔ بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تم میری بات کرو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اے سارے کے سارے لوگوں، کونو ہو جاؤ ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں مفسرین کرام نے کافی لمبی چوڑی بات فرمائی ہے۔ ربانیین سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اس کو یازمی نسبت کی کہا جائے، رب سے ربانی کہا جائے کہ اللہ والے بن جاؤ۔ بعض نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں بھی ان کا بڑا پادری حبر کہلواتا تھا۔ حبر، ہا با اور را، ہا جیم ہا خالو ہا، حبر کہلواتا تھا بڑا پادری۔ اور ربانی وہ جو اس سے بھی بڑا پادری ہو، ایک ایسا عالم دین کہ جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ولی بھی ہو، یعنی دونوں ہی خصوصیت ان میں پائی جاتی ہوں، عابد و زاہد بھی ہو اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کو علم کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہو، ایسے عالم کو ربانی وہ کہتے تھے۔ تو گویا اس کو مطلق بھی رکھا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو یہی کہا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ کسی بھی نبی نے کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی عبادت کی جانب کسی کو ترغیب نہیں دی، یہ تو کفر ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جانب اس چیز کی نسبت کرنا ہی حرام ہے اور کفر ہے۔ کسی کی جرت نہیں نبیوں کی جانب اس کی نسبت کریں، کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں۔ وہ فرمائے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جس طرح تم اسی سبب سے کہ تم کتاب سکھلاتے ہو، بما بسبب اس کے کہ تم تعلمون الکتاب، تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جو تم اس کا درس دیتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو۔ درس کا معنی پڑھنا بھی ہوتا ہے، جیسے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا، تھوڑی دیر پڑھ لینا، درس لے لینا رات کے ایک حصہ میں، ابن عباس فرماتے پوری رات عبادت سے زیادہ افضل ہے بحمد اللہ تعالیٰ، جو آپ روزانہ عمل کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر درس قرآن کریم لے لیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے تدارس العلم ساعۃ من اللیل، ایک ساعت علم دین کا حاصل کر لینا، خیر من احیائہا، پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی ساری رات عبادت کے سے بڑھ کر ثواب مل جاتا ہے۔ تو درس لینا دینا یعنی پڑھنا اور پڑھانا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ماض یہی نہیں کہ نبیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ تو ہماری عبادت کرو، بلکہ رب کریم فرماتا ولا یامرکم، اور ہرگز وہ تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو رب مان لو یا انبیاء کو رب مان لو۔ نہ وہ خود اپنی جانب عبادت کرنا کا حکم دیتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، نہ وہ یہ حکم دے سکتے کہ کسی بھی نبی کی عبادت کرو یا فرشتوں کی عبادت کرو سوائے رب کائنات جل وعلا کی توحید کے۔ وہ ہرگز اور بات کے قائل ہے ہی نہیں ہے۔ انبیاء تو دنیا میں تشریف ہی اعلان توحید کے لیے لائے ہیں، اس کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس کو شہرت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انبیاء کی تو بعثت کا مقصد ہی یہ ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کسی نبی کو تم رب مان لو یا تم فرشتوں کو رب مان لو؟ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم معاذ اللہ تعالیٰ سمت اللہ یامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دیں گے بالکفر، کفر کا، بعض اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے تھے تمہیں وہ نبی کفر کا حکم دیں گے؟ یعنی جب تم نبی پر ایمان لائے تو تم کون ہو گئے؟ مسلمان۔ مسلمان کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ مان لینے والا۔ تو
تسلیم کا لینے والا۔ جب تم نبی پر ایمان لائے، مثلا اے عیسائیوں تم عیسیٰ پر ایمان لے کے آئے، اے یہودیوں تم حضرت عزیر پر ایمان لے کے آئے، تو کیا تمہارے اس ایمان لانے کے بعد وہ تم کو کفر کا حکم دیں گے؟ عیسیٰ یہ کہیں کہ میری بات کرو، میری ماں کی بات کرو، عزیر یہ کہیں کہ میری بات کرو، حالانکہ ان پر ایمان لانے پر ہی تو تمہیں نجات کا پروانہ ملا، تو کیا وہ تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما کے پھر چھینیں گے، کفر کا حکم دیں گے؟ یہ غیر ممکنات میں سے ہے۔ کسی بھی نبی نے کبھی بھی کسی امتی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی کی اجازت نہیں دی ہے۔ حکم تو حکم رہا، اجازت بھی نہیں دی ہے۔ کسی نے نافرمانی کی بھی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ان کو گناہ سے روکا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، انبیاء کا منصب بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ ان کی جانب ایسی خسیس اور رذیل چیزوں کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔